जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो एक्चुअली एक सिमिलर ही थीम रखती है और किसी भी वक्त चीज़ों की कीमतों को बढ़ाकर इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी लोकल बिजनेसमैन इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक प्राइवेट कॉरपोरेशन एक टॉक्सिक कल्चर को जन्म दे देती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए आइडियल कैंडिडेट को ढूंढा जाता है और यही वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। 10 माह तक की सैलरी ना मिलने पर डेथ बाय स्ट्रेस एक नॉर्मल बनता जा रहा है और ये फेवरेट लोग अपने काम से फारिग होकर उसी मैनेजर के घर पे जाकर भी काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा अमाउंट तो उस कॉरपोरेशन का माइक्रो मैनेजर और उस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की मैनेजमेंट मिलकर डिवाइड कर लेते हैं। शराब के नशे में धुत होकर बाइक वालों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद देते हैं। हमारे समाज में मुजरिम उस शख्स को कहा जाता है जो किसी जुर्म का इंतखाब करता है, लेकिन ये शख्स सिर्फ उस वक्त तक मुजरिम कहलाता है जब तक इसके पास उतना पैसा ना हो कि वो एक कॉरपोरेशन कायम कर ले, क्योंकि इसके क़याम के बाद वो शख्स एक मुजरिम नहीं कहलाता बल्कि CEO बन जाता है। 21वीं सदी में कॉरपोरेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप को कहा जाता है जो हर उस चीज़ की पैदावार को कंट्रोल करता है जो आप ख़रीदते हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर कपड़ों तक, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों से लेकर जानवरों के खानों तक, गर्ज के टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, पानी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, बैंकिंग, यहाँ तक के हर वो खबर और मालूमात जो आप तक मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचती है वो चंद एक कॉरपोरेशन ही कंट्रोल करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, जिलेट, पैम्पर्स, ऑलवेज, ओरल बी, विक्स, टाइड और ब्राउन वगैरह कोई अलग अलग कंपनीज़ नहीं बल्कि एक ही कंपनी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की सब्सिडरीज़ हैं। इसी तरह डव, पॉन्ड्स, वैसलीन, सनसिल्क, हेलमेंस, कॉर्निटो, मैग्नम, नॉर और एक्स वगैरह को यूनिलीवर ओन करता है। लेस, पेप्सी, KFC, पिज़्ज़ा हट, 7 अप, यम्स, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, क्वैकर्स, डोरिटोस, चीटोस, गैटोरेट को पेप्सी ओन करता है। इसी तरह द न्यूज़ इंटरनेशनल, डेली जंग, अखबार जहां, जियो न्यूज़, जियो सुपर, जियो एंटरटेनमेंट, जियो कहानी, यूनाइटेड न्यूज़ नेटवर्क और दूसरे बहुत से बड़े मीडिया ग्रुप्स को जंग ग्रुप ओन करता है। इन बड़े प्राइवेट कॉरपोरेशन ओनर्स का ताल्लुक समाज की एक स्पेसिफिक क्लास से होता है जिसे हम ग्लोबल 1% कहते हैं। ऐसे अशखास की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं और जनाब अयूब खान के दौर में ये कारोबारी ग्रुप्स कराची से लेकर पंजाब तक अपनी सियासी और माशी बालादस्ती कायम करने के लिए एक रस्साकशी यानी टैग वार में मशगूल थे। अगर आप पाकिस्तान के उन ग्लोबल 1% के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन कारोबारी अशखास का दूसरे कारोबारी लोगों से क्या ताल्लुक़ है और उनके दूसरे एलिट्स के बारे में क्या रुझानात हैं और फिर ये तमाम लोग मिलकर पाकिस्तान की आवाम पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, तो आप रोज़िटा आर्मटेज की किताब बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड को ज़रूर पढ़िएगा। जबकि सोसाइटी में चंद कंपनीज़ के डिफरेंट नामों से एक फेक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम की जाती है, जबकि असल में इस कंपटीशन के दोनों तरफ को एक ही मदर कंपनी ओन करती है जिससे वो प्रोडक्ट्स के रेट में मोनोपोली हासिल कर लेती है। ताकि प्रोडक्ट्स के रेट्स की मोनोपोली उनके हाथ में बनी रहे, चूँकि सोसाइटी में कोई दूसरा कंपटीटर नहीं होता इसलिए वो अपनी मर्जी के रेट्स तय कर सकते हैं और किसी भी वक्त चीज़ों की कीमतों को बढ़ाकर इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह हालात ख़राब हो जाने की वजह से उन्हें सस्ती लेबर्स मिल जाती है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी किस्म की वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स से और मुख्तलिफ आर्टिकल्स से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है वो एक्चुअली एक सिमिलर ही थीम रखती है और इस तरह से कोई कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। बज़ाहिर डिफरेंट नज़र आने वाली चीज़ें भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिमिलर आइडिया को ही जनरेट करती हैं। मिसाल के तौर पर कॉमकास्ट को देख लीजिए, ये यूनिवर्सल, ड्रीमवर्क्स, CNBC और वॉक्स मीडिया तक कंट्रोल करता है। यही वो कॉमन मीडिया सोर्सेज हैं जो तकरीबन तमाम फिल्मों को बनाते हैं। दूसरी तरफ AT&T को देखें तो ये HBO, CNN, वार्नर ब्रॉस, कार्टून नेटवर्क, सिनेमैक्स वगैरह को ओन करती है। ये वो तमाम सोर्सेज हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स एक कम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन क्रिएट करके आप तक पहुंचा रहे हैं, हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिमिलर इंफॉर्मेशन ही होती है जो जस्ट डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट वर्ड्स के साथ और डिफरेंट एक्शंस के साथ आप तक पहुंच जाती है।
تو سوسائٹی کے اندر سب کانشیسلی ایک سملر نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے فیک کمپٹیٹیو میڈیا آؤٹ لیٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ ہر اخبار یہ چیز پبلش کر رہا ہے، ہر نیوز پیپر یہی کہہ رہا ہے، ہر فلم میں یہی تھیم ہوتی ہے۔ یہ چیز اس شخص کے دماغ میں ایک یونیورسل ریئلٹی بن جاتی ہے، حالانکہ اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں لوگ یا تو رائٹ سائڈ پر ایگزسٹ کرتے ہیں یا لیفٹ سائڈ پر ایگزسٹ کرتے ہیں، رائٹ مینٹیلٹی رکھتے ہیں یا لیفٹ مینٹیلٹی رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ یا تو آپ کو کنزرویٹو ٹائپ ملیں گے یا وہ آپ کو لبرل ٹائپ ملیں گے، یا ایسے لوگ ملیں گے جو ویلیوز کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور یا پھر ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل ہی سیکولر ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے کہ ہماری اس رائٹ یا لیفٹ ایکسٹریمٹیز کے پیچھے بھی یہی میڈیا آؤٹ لیٹ ذمہ دار ہوتے ہیں جو کہ میک شور کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ دونوں ایکسٹریمٹیز قریب آ کر کوئی مڈ لائن نہ بنا لیں۔ یہ چیز صرف رائٹ یا لیفٹ میں نہیں، یہ چیز مذہبی فرقوں کے اندر بھی اسی طرح سے مینٹین رکھی، انہی میڈیا اور براڈ کاسٹنگ آؤٹ لیٹ سے پوری دنیا میں مینٹین رکھی جاتی ہے، جو آپ کو ایک اسپیسیفک گروپ سے ایک نیرو اسکوپ آف ریئلٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک سوسائٹی کے اندر جینوئن کمپٹیٹیو انفارمیشن کا ایگزسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ پرائیویٹ کارپوریشنز اپنی قومی اور بین الاقوامی برتری چھوٹے کاروباروں کو ختم کر کے، سستی لیبرز کو حاصل کر کے، بینکنگ کی ترجیحات لے کر اور حکومتی ریگولیشنز کی بنیاد پر حاصل کر لیتی ہے، اور کوئی بھی لوکل بزنس مین ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب میں بات کروں گا ان وجوہات کی جس کی بنیاد پر ایک پرائیویٹ کارپوریشن ایک ٹاکسک کلچر کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جنم دے دیتی ہے، اور یہ کلچر عام طور پر ورکرز اور چھوٹے بزنس مینز کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ ایک پرائیویٹ کارپوریشن اپنی آرگنائزیشن کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے 5 ڈپارٹمنٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، ڈپارٹمنٹ آف اٹارنی، یوٹیلیٹیز اینڈ آپریشن مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، سپلائی چین ڈپارٹمنٹ۔ اس میں پہلے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں، جس کا کام ملازمین کا انتظام کرنا ہے، ملازمین کی بھرتی، ملازمت اور تربیت شامل ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ مختلف اوقات میں ورکرز کی فراہمی کے لیے جاب پوسٹنگ کا کام کرتی ہے۔ ان جاب پوسٹ میں ایک ایپلیکینٹ سے جان بوجھ کر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں۔ یہ ایسی پروفیشنل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیشن یا ٹریننگ کو کسی بھی طرح سے ریلیٹ نہیں کرتی۔ ہر جگہ ہائی کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ کنسیڈریبل ایکسپیرینس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں موجود لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا تو ایک ہائیلی کوالیفائڈ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ایکسپیرینس کی کمی ہوتی ہے، یا پھر ایک ویل ایکسپیرینس شخص ہوتا ہے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوتا۔ چنانچہ کارپوریشن کی آئیڈیل ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ان ہی لوگوں میں سے چند لوگوں کو شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے، اور انٹرویو کے دوران ان لوگوں کی انہی کمیوں کو بار بار ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ ایک اسپیسیفک رول کے لیے فٹ نہیں ہوتے، لہٰذا ہم آپ کو ایک ڈیمانڈنگ سیلری نہیں دے سکتے۔ یہ بول کر اس شخص کی سیلری کو ہی کمپرومائز کر دیا جاتا ہے۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا اصل ٹارگٹ ہی مارکیٹ سے سستے ورکرز کو ڈھونڈ کر نکالنا ہوتا ہے، اور وہ شخص ڈے 1 سے ہی اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کارپوریشن نے اس پر ایک احسان کر دیا ہوتا ہے۔ اگرچہ جاب پوسٹنگ کرتے وقت تو جاب اسپیسیفیکیشنز کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، یہی اسپیسیفیکیشنز یا اسکوپ آف ورک کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ جاب کانٹریکٹس میں مینشن کرنا بھول جاتا ہے، یا پھر وہ ایسا جان بوجھ کے ہی نہیں کرتے تاکہ اس ورکر سے مستقبل میں کسی بھی قسم کا کام لیا جا سکے۔ یہ اس ورکر کا وہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ اس کارپوریشن کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ایگزیکٹو اور مینیجرز کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہونا ہوتا ہے۔ حالانکہ 90% جاب ایسی ہوتی ہیں جس میں ٹریننگ دے کر ایک شخص کو کام سکھایا جا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے پاکستان کی لیبر مارکیٹ میں ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ عام طور پر انیشل معاملات سے فارغ ہو کر وہ ورکر 3 ڈپارٹس کے اندر ہی ہائر ہوتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ جو کہ کسی کارپوریشن کی مین پروڈکشن کا ذمہ دار ہوتا ہے، یا پھر یوٹیلیٹیز اور آپریشن مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ پوری فیسلٹی کی مینجمنٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے، پوری فیسلٹیز کی مینجمنٹ اور بجلی، پانی اور ڈیزل جیسی سہولیات کو فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، یا پھر وہ سپلائی چین میں ہوتا ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو چیزوں کے فلو کو اور فائننس کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ ان پروڈکٹس کے فلو کو اور فائننس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور یہی وہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں عام طور پر مینیجرز اور سینئر ایگزیکٹوز
प्रोमोटेड होते हैं। इन डिपार्ट्स में सीनियर पोजीशंस के लिए टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लोग पहले ही से उस कॉरपोरेशन में या किसी और कॉरपोरेशन में इंचार्ज या सुपरवाइज़र की पोजीशंस पर रहे होते हैं। और आमतौर पर इन लोगों की मैनेजरियल पोजीशंस पर मौजूदगी ही एक नई इंडस्ट्रियल टर्म को जन्म देती है जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। ये माइक्रो मैनेजर्स अपने पूरे करियर के दौरान अपनी सीट को लेकर इंतहाई इनसिक्योर होते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी सीट को महफूज रखने के लिए वो चंद अनरियलिस्टिक गोल्स का तयन करते हैं। ये वो टारगेट्स होते हैं जो नॉर्मल हालात में पूरे ही नहीं किए जा सकते। इस तरह वो माइक्रो मैनेजर एक्सटेंसिव सुपरविजन करने की जस्टिफिकेशन हासिल कर लेता है, जिसकी बुनियाद पर वो अपने लोअर स्टाफ पर ज़रूरत से ज़्यादा सुपरविजन करता है और उनके सर पे खड़ा होकर कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाता है। और ये काम करवा कर वो सीनियर मैनेजमेंट के सामने क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाता है और ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि जैसे ये मखसूस काम उसके बगैर मुमकिन ही नहीं था। इस चीज़ को कॉरपोरेशन में स्टीलिंग क्रेडिट फार्मूला कहा जाता है। ये माइक्रो मैनेजर्स चूँकि उस कॉरपोरेशन के लोअर लेवल से ही रेज हुए होते हैं, इसलिए इन लोगों को कॉरपोरेशन के वर्कर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और इसीलिए ये लोग अपने लोअर स्टाफ को बहुत बुरी तरह यूटिलाइज करते हैं। ये शख्स सबसे पहले तो अपने डिपार्टमेंट में मौजूद वर्कर्स की तादाद में कमी कर देता है और नई नई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईजाद करता है, जैसे कि सुपरवाइज़र कम टेलीफोन ऑपरेटर, टेक्नीशियन कम सुपरवाइज़र, मशीन ऑपरेटर कम स्टोर कीपर, ड्राइवर कम परचेजर। कुछ नई जॉब स्पेसिफिकेशंस को ईजाद करने से ये शख्स वर्करों की कम तादाद से पहले जितना ही काम लेता है और चूंकि उस वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई जॉब स्पेसिफिकेशन तो मेंशन होती नहीं है, इसलिए उस वर्कर को मजबूरन हर किस्म का काम करना पड़ता है। नॉर्मल वर्करों की सैलरीज में कभी भी इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक ओवर टाइम के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है। कुछ केसेस में तो एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाया जाता है और पेमेंट भी नहीं की जाती और बाज़ औक़ात में उन्हें उनके ओवर टाइम आवर्स को नोट करने को कहा जाता है और इस ओवर टाइम के लिए वो शख्स शादी ब्याह, दूसरी तकरीबात, यहाँ तक कि अपने मजहबी और सकाफती त्योहारों को भी कुर्बान कर देता है। ये चीज़ उस शख्स को हर तरह की समाजी खुशियों से दूर कर देती है और एक ऐसा अनइमोशनल और शॉर्ट टेम्पर्ड शख्स बना देती है जो कि अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन घर आकर अपने घर वालों पर निकाल देता है। और फिर जब वो उस ओवर टाइम की शीट को लेकर अप्रूवल के लिए अपने मैनेजर के पास जाता है तो वो ओवर टाइम आवर्स देखकर वो मैनेजर कहता है कि ये तो अनरियलिस्टिक से फिगर्स हैं, ये तो एक कहानी है जो तुमने खुद ही बना ली है, और यह कहकर उसके पूरे ओवर टाइम को राउंड ऑफ कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के 90 घंटे 90 आवर्स ओवर टाइम है तो उसको राउंड ऑफ करके 50 आवर्स दिए जाते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर्स के फ्यूल अलाउंसेस को भी राउंड ऑफ कर दिया जाता है और ये वो ओवर टाइम और अलाउंसेस होते हैं जो कि कभी सैलरी के साथ नहीं आने होते, इनके आने में भी महीनों लग जाते हैं। वर्कर्स की तादाद पहले ही कम कर दी जाती है, लिहाजा किसी भी किस्म की छुट्टी या लीव की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर कभी कोई वर्कर बीमार पड़ जाए तो दूसरी शिफ्ट के वर्कर को उसकी जगह ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसे इंडस्ट्री में रिलीवर कहा जाता है। और इस तरह से एक शख्स 24 घंटे तक एक कॉरपोरेशन में लगातार अपनी ड्यूटी करता रहता है। दूसरी तरफ अकाउंट डिपार्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव सैलरी और ओवर टाइम की अप्रूवल शीट्स को सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं और अक्सर इसे अप्रूवल मिलने में 20 दिन गुजर जाते हैं और जिसकी वजह से सैलरीज कभी 2 महीने भी लेट हो जाती है। जबकि पाकिस्तान के कानून के अंदर 7 से 10 तारीख तक हर किस्म की तनख्वाहें दे देने की तलकीन की गई है। साल 2019 से 2020 तक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक काम करने वाले 3000 वर्कर्स को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। इनमें ऐसे लोग भी थे जिनकी सैलरीज कई महीनों से अनपेड थीं। 21 जनवरी 2020 को एक निजी टीवी चैनल के कैमरामैन फयाज अली की 10 माह तक की सैलरी ना मिलने पर और बगैर किसी पेमेंट के नौकरी से निकाल दिए जाने पर हार्ट अटैक से हो जाती है। इसी तरह एक और निजी टीवी चैनल के एम्प्लॉय SM इरफान की 7 माह तक तनख्वाह ना मिलने की वजह से शदीद स्ट्रेस और जहनी दबाव की वजह से हो जाती है। इस तरह एक प्राइवेट कॉरपोरेशन के अंदर बाय स्ट्रेस एक नॉर्मल बनता जा रहा है। गर्ल्स के एक डिपार्टमेंट के अंदर माइक्रो मैनेजर्स हर वो इकदाम करते हैं जिससे वो मीटिंग्स के अंदर कुछ अच्छे अनरियलिस्टिक किस्म के फिगर्स दिखा दें। इन फिगर्स के नतीजे में कंपनी के CEOs उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनकी
پروموشن کر دی جاتی ہے۔ ان اشخاص کی سیٹ انسیکیورٹی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد چند فیورٹ لوگوں کا مجموعہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل اس شخص کی ایگو کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، یعنی عام الفاظ میں اس کی خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ یوں اس مینیجر کی پشت پناہی پر ایک پریشر گروپ تیار ہوتا ہے جو کہ اس کارپوریشن میں موجود تمام دوسرے ورکروں کو کارپوریٹ ہراسمنٹ کا نشانہ بناتا ہے اور ان کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ فیوریٹ لوگ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسی مینیجر کے گھر پہ جا کر بھی کام کرتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کو اچھا اوور ٹائم مل جاتا ہے، مگر تنخواہیں ان کی بھی نہیں بڑھتی۔ اور یہی فیوریٹ لوگوں کا گروپ ایک کارپوریشن کے روز مرہ کے معاملات کو اس قدر ٹاکسک بنا دیتا ہے کہ ایک عام ورکر ان حالات سے پریشان ہو کر ریزائن کر دیتا ہے۔ ایک کارپوریشن ہمیشہ ریزگنیشن کو ٹرمینیشن پر فوقیت دیتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی امپلائی کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں تو اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس دینی پڑتی ہے، جو کہ کارپوریشن کبھی بھی دینا نہیں چاہتی، اور بعد میں اسی ورکر کو ایکسپیرینس لیٹر کے لیے پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی کارپوریشن کی مینجمنٹ اپنی اونرشپ میں اتنی چھوٹی مینٹلٹی رکھتی ہے کہ وہ اس شخص کی لائبلٹی اٹھانے سے بھی انکار کر دیتی ہے۔ ایکسپیرینس لیٹر یا تو دیا ہی نہیں جاتا یا پھر ایک ایسا پیپر ایشو کر دیا جاتا ہے جس کو کمپنی کسی بھی وقت ڈس اون کر سکے۔ بڑی کارپوریشنز کسی اسپیسیفک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیکوں یعنی کانٹریکٹس کی بنیاد پر بھی ورکرز کو ہائر کرتی ہے، اور ان ورکرز کے ساتھ ہی سب سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں غلامی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ورکرز کمپنی کے ڈائریکٹ امپلائیز تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کمپنی ان کی ہر قسم کی ذمہ داری سے بری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بڑی کمپنیز جیسے نیسلے اور یونیلیور جیسی بڑی کمپنیز بھی اس ورکرز سے ریلیٹڈ کرائمز میں انوالو نظر آتی ہیں۔ ان ورکرز سے ایکسٹرا آورز کام کروایا جاتا ہے اور پھر ان کے اوور ٹائم کو ان کی کانٹریکٹنگ کمپنی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو اس ورکر کو کبھی بھی ملنی نہیں ہوتی۔ یہ ایکسٹرا اماؤنٹ تو اس کارپوریشن کا مائکرو مینیجر اور اس کانٹریکٹنگ کمپنی کی مینجمنٹ مل کر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ورکر کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے آپ کی کانٹریکٹنگ کمپنی دے گی، اور کانٹریکٹنگ کمپنی کہتی ہے کہ کارپوریشن سے آپ کے پیسے ہی نہیں آئے۔ مختلف یوٹیلیٹیز جیسے پانی، ڈیزل اور دیگر ہارڈ اور سافٹ سروسز کے کنزیومیبلز کے لیے چھوٹے چھوٹے سپلائرز کے ساتھ کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں۔ ان کانٹریکٹس میں منتھ کے اینڈ میں پیمنٹ کرنے کے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن 6 مہینے تک ان سپلائرز کو پیمنٹس نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی سپلائر کچھ سخت ای میلز کرنا شروع کر دیتا ہے تو سرے سے سپلائر ہی چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس شخص کی ساری ڈیو پیمنٹس پینڈنگ چلی جاتی ہیں۔ 2 مہینے کی پیمنٹس کر کے پورا سال گزار دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا بزنس مین کسی بڑی کارپوریشن پر پروسیکیوشن یعنی کیس کرنے کی ہمت کر دے تو یہ معاملہ اس کارپوریشن کے اٹارنی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک طرف پروسیکیوٹر یعنی کیس دائر کرنے والے بزنس مین کے پاس اس کارپوریشن کے خلاف تمام ثبوت ہوتے ہیں، لیکن اسے پہلے دھمکایا جاتا ہے یا پھر ایک غیر پروسیکیوشن معاہدے یعنی نان پروسیکیوشن ایگریمنٹ پر آمادہ کر لیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ بزنس مین اپنے ہی کیے ہوئے کیس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ غرض کے قانونی اور حکومتی سرپرستی کی وجہ سے ایک بڑی کارپوریشن ایک عام بزنس مین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، مارکیٹ سے ہر طرح کے جینون کمپٹیشن کو ختم کر دیتی ہے، اور اس طرح سے ویلتھ کی ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن وجود میں آتی ہے، جہاں پیسہ سوسائٹی کے ہر حصے میں منتقل ہونے کے بجائے صرف چند اشخاص تک ہی محدود ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک مصنوعی مہنگائی بھی کریٹ کی جا سکتی ہے، اور اشیاء کے ریٹس کو اس حد تک گرایا جا سکتا ہے کہ ایک لوکل بزنس مین اس کو برداشت نہ کر سکے اور مسلسل لاس میں جانے کی وجہ سے اپنے کاروبار کو بند کر دے۔ غرض کے HR، فائنینس، اٹارنی، یوٹیلیٹی اور سپلائی چین کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہی ایک کارپوریشن کو ایک کارٹل بنا دیتے ہیں، اور اس کارپوریشن کا CEO بھی ایک کرمنل بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو مسلسل پروموٹ کرتا ہے، اور وہ کارپوریشن کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں کرتی بلکہ ایک آرگنائزڈ کرائم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنی ذاتی ترقی کے لیے عام لوگوں کے تمام حقوق کو دبا دیا ہوتا ہے، اور ایک کارپوریشن ایسے ہی عناصر کو مختلف گاڑیاں، گھر اور ورکرز کے حقوق دبانے پر کمیشنز دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی SUVs کے اندر بیٹھ کر جب کارپوریشن سے باہر نکلتے ہیں تو روڈ پہ چلنے والے کسی شخص کو بھی انسان نہیں سمجھتے۔
ویڈیو کے شروع میں نے جس کتاب کا ذکر کیا تھا، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان لوگوں کی بچپن میں ہی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ان کی نفسیات میں انٹائٹلمنٹ اور نارسیسزم جیسی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور عمر کے ایک حصے میں پہنچتے پہنچتے انٹائٹلمنٹ کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اگر روڈ پر کوئی پولیس آفیسر یا کوئی ٹریفک پولیس والا ان اشخاص کو کسی وجہ سے روک لیتا ہے تو یہ لوگ دھوپ میں کھڑے اس ٹریفک پولیس والے کو پورے پاکستان کا قانون پڑھا دیتے ہیں اور اسے وہ رائٹس بھی بتاتے ہیں جو رائٹس کبھی ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کی گاڑی کو کوئی رکشہ، چنچی یا بس ٹچ کر دے تو یہ لوگ کچھ دیر کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے، اور دوسری طرف اگر یہی لوگ کسی رکشے یا بس کو اپنی گاڑی سے ہٹ کر دیتے ہیں تو اس غریب آدمی کے پاس پلٹ کے سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ اس ٹاکسک کلچر کا یہ عالم ہے کہ یہ انٹائٹلڈ لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑیاں چلاتے ہیں اور بائک والوں کو اپنی گاڑی کے نیچے رون دیتے ہیں اور قانونی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے قانون سے اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ جن گلیوں میں وہ رہتے ہیں ان کے دونوں اطراف پر گیٹس لگا دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ سیکیورٹی گارڈز کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی سی ای اوز اور چیف آپریٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فیکٹریز کو اور کمپنیز کو اس طرح سے ایک پریزن سیل یعنی کہ جیل خانے کی طرح بنایا ہوتا ہے کہ کسی ہنگامی حالات پر اس فیکٹری کے ورکرز اپنی جان بچانے کے لیے باہر بھی نہ نکل پائیں۔ خیر، ان مجرموں کی فہرست تو بہت لمبی ہے، اور ریسرچ کے دوران جو آرٹیکلز مجھے ملے میں نے ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان کارپوریٹ ورکرز کی بہتری کے لیے اقدامات کرے، قانون میں اس چیز کو واضح کرے کہ ایک کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اور اس ڈیفینیشن کے اندر جاب اسکوپ کو مینشن کرنا لازمی قرار دے دے۔ ایک آن لائن ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہر وہ کمپنی جو کسی ورکر کو کسی اسپیسیفک جاب کے لیے ہائر کرتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اس ورکر کا کانٹریکٹ اور اس کی تمام تر ڈیٹیلز اس آن لائن پورٹل پر اپلوڈ کرے، اور دوسری طرف ورکر کے پاس اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کے تھرو اس پورٹل پر لاگ ان کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے، اور کسی بھی ڈیلے یا تنخواہوں کی فراہمی روکنے پر اس کمپنی پر بھاری جرمانے لگانے چاہیے۔ ویلتھ کی ایکول ڈسٹریبیوشن کے لیے لوکل بزنسز کو پروموٹ کرنا اور ان کو آسان قرضوں کی فراہمی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ان سی ای اوز سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس ٹاکسک کلچر کو اپنی کارپوریشنز کے اندر پروموٹ کرنا بند کر دیں۔